چرات میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، چرات میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے۔ واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے۔ میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی۔ نام زینب کے معنی۔ زینب لفظ میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے دوسرے معنی باپ کی زینت کے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، البتہ آپ علیہ السلام کو وہی نام دیا جو جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے لائے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا 1 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد ہے، اور آپ کے والد امیر کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا ہیں، اور حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کی نانی ہیں۔ امام حسن و حسین علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، اور بی بی ام کلثوم علیہ السلام آپ کی بہن ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھیں۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القاب کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب درج ذیل ہیں: ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیہ، بالقدر والقضاء۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی انتقال فرما گئی۔ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں سے اون اور محمد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 عبداللہ، عباس اور ام کلثوم ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائیں گی، جہاں یزید کے دربار میں دیا گیا ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا: اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلا و شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ اے یزید، مکر و حیلے کے ذریعے تو ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے۔ ہم اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا، اور چراغ وحی کو نہیں بجھا سکتا۔ تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو نہیں مٹا سکتا، اور اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگ و عار کے بدنما داغ کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستمگروں پر۔
ان مظالم کو بیان کر کے جو یزید نے کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روا رکھے تھے، زینب علیہ السلام نے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کیا۔ آپ کے خطبے کے سبب ایک انقلاب برپا ہو گیا جو بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کی ابتدا تھا۔ واقعہ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کے کچھ خواتین و بچے شامل تھے، اور عملی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین علیہ السلام نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام میں بھیج دیا گیا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا انتقال 15 رجب المرجب کو دمشق موجودہ شام میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی مدت حیات بوقت وفات 57 سال 2 ماہ 10 دن قمری اور 55 سال 5 ماہ 28 دن شمسی تھی۔ آپ کا مزار برجہ خلائق ہے۔